ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات سامعین محترم عزیزان قدر، رزق حلال کی تلاش کرنا اور روزی کمانا، اسے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل، پیسہ کمانا اور یا پیسے کو لگانا، اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز نہ ملتی۔ انبیاء میں ایک بڑا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اتنا نفیس مزاج تھا کہ جب مسجد کی تعمیر کی تو 7 سال لگے مسجد کی تعمیر کرنے میں، اور جنات کے ذریعے بڑے بڑے پتھر، قیمتی جواہرات وہ بڑے دور دراز علاقوں سے منگوا کر اس مسجد میں لگائے۔ خود اپنی شان یہ تھی کہ ان کا تخت جو تھا اس کے ساتھ 2 شیر رہتے تھے اور آسمان پر 2 گدھ رہتے تھے سایہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں اور قرآن نے ان کی اس شان کا ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے حوض، قلعے، چشمے یہ تعمیر کرواتے تھے، اور بڑے شان کے ساتھ ان کی جب اسمبلی لگتی تھی تو اس میں تمام حیوانات، چرند پرند سب موجود ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کمانا یا دنیا کو اپنے اوپر لگانا یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے سلیمان علیہ السلام کی شان کو، کہ بڑے بڑے حوض اور بڑے بڑے وہ پیالے یہ سب تعمیر کرواتے تھے۔ اور کون تھے؟ نبی تھے، نبی تھے، کوئی سرمایہ دار نہیں تھے۔ قارون کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ قارون کا خزانہ تھا بہت بڑا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں کئی جماعتیں اٹھاتی تھیں، اتنا بڑا خزانہ تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد تعمیر کروائی جنات سے کہ 7 سال تک جنات اس کے لیے پتھر اور ہیرے جواہرات بڑے بڑے اکٹھے کرتے رہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ قارون آخرت سے غافل تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہمہ وقت اللہ کی یاد میں منہمک رہتے تھے، اور اگر کوئی چیز خلاف شرع دیکھتے تھے تو اقدام کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہدہد کا، اسمبلی لگی ہوئی ہے، ہدہد غائب ہے۔ ان کا ہدہد کدھر ہے؟ موجود نہیں ہے، میں اسے یا تو قتل کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا میرے پاس کوئی عذر لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں ہدہد آئی ہے، کہتے کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آئی ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو علم آتا ہے وہ اللہ کی عطا اور اس کی وحی سے آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں کی باتیں اور ان کی حرکات و سکنات سمجھتے تھے، اور خود پرندوں کو بھی اللہ نے یہ حس دی ہے کہ یہ بہت سارے غیبی معاملات کو پرندے سمجھ لیتے ہیں۔ مگر ہدہد نے کہا میں ایک خبر ایسی لائی ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ ان کا کیا؟ ان کا ایک ایسی سلطنت ہے یمن کے پاس، ایک عورت وہاں کی حکمران ہے، اور اس کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، یعنی دنیاوی زیب و زینت ساری عطا کی ہے،
اور اس کا جو تخت ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی تخت ہے۔ مگر میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، ہر طرح کی ٹیکنالوجی ترقی ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کے سورج کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، ہدہد نے کہا اس کو سجدہ نہیں کر رہے جو زمین و آسمان کی مخفی خزانوں کو نکالتا ہے۔ ہدہد کے جو الفاظ ہیں نا جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، ہدہد کہہ رہے ایک پرندہ ہے، مگر پرندے کی فطری حس کتنی تیز ہے، پرندے کی فطری حس کتنی تیز ہے کہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ سورج کو پوجا کر رہے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کے کہ جو زمین کے اندر کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالتا ہے باہر۔ تو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے ہدہد نے یہ لفظ اس لیے بولا کہ ہدہد جو ہے یہ زمین کھود کے اس کے اندر ایک ہوتا ہے کینچوا، اس کی خوراک ہے، یہ وہ کھاتا ہے۔ اللہ نے ہدہد پرندے کو اس کی آنکھوں میں یا اس کی حس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہوا میں اڑتا ہے اور ہوا میں محسوس کر لیتا ہے کہ زمین مٹی، اس مٹی کے اندر کینچوا ہوگا، تو اس کو کھود کے زندہ کینچوا نکال کے کھاتا ہے ہدہد۔ تو ہدہد کے اندر یہ فطری سمجھ اللہ نے رکھی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کے کہ جو زمین کے نیچے سے مخفی خزانے ظاہر کر دیتا ہے اس کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کی ایمانی غیرت اور جو اللہ نے ان کو نبوت کا منصب دیا تھا وہ جلال میں آیا اور کیا کہا، میں تجھے خط دے رہا ہوں، یہ خط اس کے پاس لے کر جا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا میں نے سلطنت کا بیان کیا ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی، گھوڑے، بڑے بڑے عالی شان گھوڑے اور بڑا اعلیٰ ترین یعنی کہ نسل کے گھوڑے اپنے پاس رکھتے تھے جہاد کے لیے، دنیا کی ساری نعمتیں تھیں، مگر جو اللہ کی یاد تھی وہ سب سے بالا تھی۔ اس ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور خط کے الفاظ قرآن نے ذکر کیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ بڑا مختصر تین لفظوں کا خط ہے۔ انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے خط لکھ رہا ہوں، سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، سرکشی کرنے کی کوشش نہ کرنا، واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کے میرے پاس چلے آؤ۔ بس اتنی سی بات جو شاہانہ انداز ہے، لمبی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھی کہ یہ پتہ چلے کہ میں خود کوئی چیز نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرنا، واتونی مسلمین، اسلام قبول کرو اور میرے پاس چلے آؤ۔ اب ملکہ بلقیس نے، قرآن نے ذکر کیا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس نے مشورہ کیا کیا کریں، تو انہوں نے کہا، وزیروں نے کہا ہم بڑی قوت رکھتے ہیں، لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ وہ بڑی ذہین تھی، عورت ہونے کے باوجود ذہین تھی، عورت ناقص العقل ہے، مگر مجموعی طور پہ بعض عورتیں بڑی ذہین ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے اگر لڑنے گئے نا تو لڑائی میں کیا ہوتا ہے کہ خون خرابہ ہوتا ہے، افسدوہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو خون خرابہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لڑائی کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ ہاں میں ان کو جانچتی ہوں کہ ان کا مزاج کیا ہے، میں ایسا کرتی ہوں ان کے پاس بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتی ہوں، اگر تو تحفے تحائف رکھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں کوئی پیسے کی لالچ ہے، اور اگر تحائف نہیں رکھیں تو مزاج کا پتہ چل جائے گا۔ ذہین تھی نا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے قیمتی تحائف بھیجے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ تحائف آئے نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس چیز کا لالچ دے رہے ہو جو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے، اپنے تحفے اپنے پاس رکھو۔
اپنے تحفے اپنے پاس رکھو. میں اپنی سلطنت میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہونے دوں گا. جب یہ جلال والی بات ملکہ تک پہنچی وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے دیا تو ان کو سب کچھ ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, دنیاوی فراوانی سب کچھ ہے, مگر دل کے اندر پیسے کا لالچ نہیں ہے. اگر پیسے کا لالچ ہوتا تو یہ کیا کرتے, فوراً تحائف لے کے خوش ہو جاتے اور مجھے رعایت دے دیتے. وہ جو انہوں نے میرے تحفے واپس کر دیے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچی نہیں ہے. تو ملکہ بلقیس نے کہا چلو اب ہم چلتے ہیں. وہ بہت قوت رکھتے ہیں تو لڑ ہم سکتے نہیں, ہم ان کی تابع داری میں چلے جاتے. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا, پیسہ, مال و دولت اور اس کا اظہار یہ خود برا نہیں ہے, اگر آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جس محبت سے آپ یاد اللہ سے غافل ہو جائیں, تو کچھ برا نہیں ہے, کچھ برا نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ پیسے کی محبت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. انسان کے اندر تکبر, غرور, بڑائی یا کسی کا حق مارنا یہ چیز اس کے دل میں نہ آ جائے تو پیسے کی محبت بری نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں سب سے قیمتی جوڑا زیب تن فرمایا ہے, سب سے قیمتی جوڑا, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے یا برا نہیں ہے, جب تک کہ آپ اس کا کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے. خرید و فروخت کرتے ہیں نا آپ, تاجر حضرات کرتے ہیں, تو کتنی بڑی بات حدیث میں, کتنی بڑی فضیلت آئی ہے تاجروں کے بارے میں. الصدوق الامین, وہ تاجر جو امانت دار ہے, سچا ہے, جو بات کہتا ہے وہی ہوتی ہے, اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. مان نبیین و صدیقین, روز محشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے تاجروں کے لیے. حالانکہ ہم علماء ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری زیادہ ہے, مگر تاجروں کے لیے کتنے بڑے اونچے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر یہ امانت دار ہے اور سچا ہے, قول میں سچا ہے, انبیاء اور صدیقین کے ساتھ معاشر میں ہوگا. اور کیا چاہیے آپ کو, اور کچھ چاہیے بھئی؟ ساری دوڑ دھوپ معاشر کے لیے ہے نا, تو اگر آپ امانت دار ہیں اور سچے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت تاجروں کے لیے ہے. مگر ایک بات ہے, یہ جو لین دین ہے نا, لین دین, اس میں بہت مشکل مراحل آتے ہیں, بہت مشکل مراحل آتے ہیں. بعض اتنے پیچیدہ ہیں کہ وہ بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے. پچھلے جمعے میرے سے ایک مسئلہ بیان ہو گیا جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا, بیان ہو گیا. اب اس مسئلے نے کچھ الجھن پیدا کر دی, مجھ سے ساتھیوں کا رابطہ ہونا شروع ہو گیا, تو میں سمجھ گیا کہ کچھ بات ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. شریعت, پہلے ایک بات سمجھ لیں, شریعت نے بعض مسائل میں آپ کو آپ کی سمجھ کے موافق آزاد چھوڑا ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جیسے کہتے ہیں نا دل بھی مفتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ خود دیکھ لو, خود دیکھ لو صحیح غلط کو. ہاں ایک بات ضرور ہے, انما الاعمال بالنیات, میں اس مسئلے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنی سمجھ سے دیکھ لو, مگر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دوسری حدیث کہ جو چیز کھٹک رہی ہو نا, کھٹک رہی ہو, اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد تم نے خود اپنی سمجھ سے مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں صحیح کون ہے, غلط کون ہے. مسئلہ میں نے کیا بیان کیا تھا, میں اس کو دہرا دیتا ہوں. مسئلہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ 1947 مثال ہے, 1947 میں کسی نے 1000 روپے قرضہ لیا کسی سے. آج 2024 ہے, اب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے واپس لے لے. تو دوسرا کہتا ہے کہ اب میں 1000 واپس نہیں لوں گا, زیادہ لوں گا.
کیوں؟ کیونکہ 1947 میں 1000 کی ویلیو جو تھی آج وہ ویلیو نہیں ہے، لہٰذا مجھے آج کی ویلیوز کے حساب سے پیسے دے. یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا اس کا جواب کہ اب وہ ایک سونا جو 1000 روپے میں جتنا سونا آتا تھا نا، آج وہ 1000 روپے میں 10 تولے سونا آتا تھا، تو وہ آج 10 تولے سونا واپس کرے گا، 1000 واپس نہیں کرے گا. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور یہ مسئلہ درست نہیں تھا، یہ مسئلہ درست نہیں تھا. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ ایسا ہوگا. کیوں؟ ویلیوز کا حساب ہوگا نا، زیادتی تو اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اس نے 1000 روپے دیا، اس کا 1000 روپے کا ہو سکتا ہے ایک مرلے کا پلاٹ آ جاتا ہو، تو آج تو 1000 روپے کا مرلے کا پلاٹ نہیں آتا نا، اس کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ آج 1000 نہیں دے گا، اس ویلیوز کے حساب سے پیسے دے گا. مگر اکثر علماء اس کو کیونکہ تسلیم نہیں کر رہے، اکثر علماء اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، اس سے کیونکہ اور کئی قباحتیں نکل آتی ہیں، ہو سکتا ہے سود کا مسئلہ بن جائے، کچھ بھی بن جائے. تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ 1000 ہی لوٹائے گا، زیادہ نہیں دے گا. مگر یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اجتہادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت آپ کو خود اجازت دیتی ہے، اپنی غور و فکر سے بہتر ہو وہ کر لو. ہاں، کسی کا حق نہ مرے، کسی کا حق نہ مرے. تم زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو، کوئی درمیان کا راستہ مل بیٹھ کے نکال لو. میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا میں اس سے اس لیے رجوع کر رہا ہوں کیونکہ پھر اگر یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں تو اور کئی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں جو اکثر علماء کی رائے ہے وہ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو 1000 کا ہوگا وہ 1000 ہی دے گا. پہلی بات تو یہ ہے جب بھی معاملہ کریں طے ضرور کریں، طے ضرور کریں. آپ تاجر ہیں، ایک بندے نے کہا یار وہ مال بھیج دینا ذرا، 10 کارٹن بھیج دو، بھیج دیا. انہوں نے کہا پیسے اور یار پھر کر لیں گے. یہ سب سے بڑا جھگڑے کی بنیاد ہے. شریعت اس بیع کو تسلیم نہیں کرتی. اچھا اب وہ پیار محبت میں کہہ دے گا نا اور یار پیسوں کا پھر کر لیں گے، یہ تعلق اتنا زیادہ ہے اور یار پیسے پھر دیکھے جائیں گے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایک وقت آئے گا یہ آپس میں لڑیں گے، ان میں جھگڑا ہوگا اور پھر یہ اپنے وہ احسانات اس پہ باور کرائے گا جو ماضی میں کر چکا ہے. اور حدیث میں جو مفہوم ہے کمینہ کہا گیا اس بندے کو جو احسان جتلاتا ہے. بعد میں جب جھگڑا ہوتا ہے نا، شروع میں بندہ بھائی بندی میں کہہ دیتا ہے اور یار دیکھی جائے گی اور یار پیسے پھر آ دیں گے. یاد رکھیں یہ بیع شریعت اس بیع کو نہیں مانتی. وقت بھی طے کرو، قیمت بھی طے کرو. میں آپ سے مال لے رہا ہوں تو میں بتاؤں اتنے روپوں کا لے رہا ہوں اور اتنے مہینے میں ادا کروں گا. یہ جو مسئلے میں جھگڑا ہوا، کافی لوگ پریشان بھی ہوئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ہم جب معاملہ کرتے ہیں وقت طے نہیں کرتے. میں نے ایک بندے سے 1 لاکھ روپے ادھار لے لیا اور یار جب ہوں گے دے دوں گا، اور 6 مہینے بعد اب کیونکہ پیسہ تیزی سے گر رہا ہے، ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس لیے 6 مہینے بعد وہ 1 لاکھ روپے نہیں رہا، وہ 1 لاکھ روپے 50,000 بن گیا. اسی لیے شریعت کہتی ہے اسی وقت طے کرو. جب میں کہوں گا نا ہاں یار میں 6 مہینے بعد دے دوں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد اس 1 لاکھ کی ویلیو کیا ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسائل، اول تو میں ممبر پہ مسائل بیان نہیں کرتا کیونکہ جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں پیچیدگی بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ معاملہ ہی کچھ اور ہوا ہو. ہم ایک عمومی سا ضابطہ بیان کر دیتے ہیں، جیسے وراثت کے مسائل ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، ایک ضابطہ ہے نا. پیسوں کا معاملہ ہے کہ بھائی جب بھی کاروبار کرو وقت بھی طے کرو، ریٹ بھی طے کرو، ورنہ شریعت اس بیع کو نہیں مانتی. تو یاد رکھیں میں جو مسئلے بیان کرتا ہوں میں اس پہ اس وجہ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ بعض ساتھی بڑے پریشان ہوئے میرے اس مسئلے کی وجہ سے. دوست سے وہ کہنے لگے اس مسئلے کے بعد میں کئی مفتیوں سے میری لڑائی شروع ہو گئی. تو میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے
اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے 1947 میں 1000 لیا تھا تو آج 1000 کی وہ ویلیو تو نہیں ہے نا. تو شریعت کہتی ہے جب بھی معاملہ کرو لالچ نہ بیچ میں آئے, کسی کا حق نہ مرے, اور کوئی ابہام بھی نہ رہے. کل کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. کلیئر کرو اتنے کی چیز ہے, اتنے میں خرید رہا ہوں, اس وقت ادائیگی کروں گا اور فلاں چیز بیچ رہا ہوں. سود کیوں حرام ہے؟ سود اس لیے حرام ہے کہ سود کے اندر کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. یا لاکھ روپے دے دو, 2 لاکھ روپے لے لینا, اب میں کیا کروں کیا نہ کروں, کھاؤں پیوں جو مرضی کروں. کل کوئی بھان پیدا ہو گیا نا. تو یاد رکھیں وہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا تھا, دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ 1947 میں 1000 لیا تھا تو آج سونا واپس چلے گا, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں مگر اکثر نہیں مانتے, لہٰذا میں بھی وہی کہتا ہوں جو اکثر علماء کہتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.